أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآنی قاعدہ سبق نمبر 24 مدات کا بیان. یہ جو ہے مد کا مطلب ہے مدات. مد کی جمع ہے مدات. مد کے معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا، تو مد کی جمع مدات ہے. قاعدہ نمبر 1 ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں، یعنی مد کرنا واجب ہے. یہاں پر مد کریں گے. اس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے. تو آئیے مد کا سبق آج ہم پڑھ لیتے ہیں. مد کا معنی ہے لمبا کرنا. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر جا، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر اس مد کو لمبا کریں گے. یہ جیم کے اوپر جو مد بنی ہوئی ہے اس کو مد کہتے ہیں. اس کو لمبا کرتے ہیں. جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر جا. آگے ہمارے پاس ہے، آگے آتا ہے جیم زیر یا مد جی. یہ جو الف لکھا ہوا ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ لکھنے میں بس آئے گا. یہ قرآن مجید میں بھی کئی جگہوں پہ آئے گا، تو یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھا نہیں جائے گا. جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر جی. سین پیش واو مد سو، حمزہ زبر سو. آگے حمزہ زبر واو او، لام زیر لی اولی، یا زبر الف مد یا اولیاء، حمزہ زبر اولیاء. دال پیش دو، عین زبر الف مد دعا، حمزہ زیر ای دعائی، یا زبر یا، شین زبر الف مد شا، یشاء، حمزہ پیش او یشاء. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے مد جائز کہتے ہیں. اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہوگی، یعنی مد جائز ہے. یہاں پر مد کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. میم زبر الف مد ما، حمزہ زبر ما، صاد زبر الف صا، ما أصاب، با زبر با، ما أصاب.
ادھر وقف کریں گے، ما اصاب، قلقلہ بھی ہوگا وقفاً، با زبر با، نون زیر یا مدنی، بنی، حمزہ کھڑا زبر آ، بنی آ، دال زبر دا، بنی آد، میم زبر ما، بنی آدم، میم زبر الف مد ما، حمزہ زبر آ، ما آ، میم زبر ما، ما ما، رو زبر را، را کے اوپر زبر ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے موٹا، ما امر، قاف زبر الف قا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، لام پیش واو مدلو، قالو، حمزہ کھڑا زبر آ، قالو آ، میم زبر نون من، نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو یہ والی شد، یہ شد ہوگی تو ہمیشہ نون اور میم کے اوپر غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، میم زبر نون من، نون زبر الف نا، قالوا آمنا، کاف زبر کا، میم زبر الف مد ما، کما، حمزہ پیش را اور، کما اور، سین دیر سی، کما اور سی، لام زبر لا، کما اور سیلا، حمزہ زیر ای، لام زبر الف لا، لام زبر الف، حمزہ زیر ای، لام زبر الف مد لا، ایلا، حمزہ زبر آ، ایلا آ، جیم زبر جا، ایلا آجا، لام دو زیر لن، ایلا آجالن، آگے ہمارے پاس قاعدہ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر شد ہو تو اسے مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں، اس کی مقدار 5 سے 6 الف کے برابر ہے، یعنی یہ سب سے لمبی مد اس کو کریں گے 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کر کے اسے پڑھا جائے گا، اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں، دال زبر الف مد باداب، قلقلہ بھی ہوگا، با ساکن ہو جائے گی، با زبر با، داب، تا دو زیر تین، دابتن، حا زبر الف مد جیم، حاج، جیم زبر جا، حاج، ہا الٹا پیش ہو، حاجہ، واو زبر صاد، وص، صاد کھڑا زبر مد فا، صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصاف، تا زیرتی، والصافاتی، واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا، تا زبر تا، ولا تا، حا کھڑا زبر مد ضاد، حاض، ولا تحاض، ضاد
پیش واو ذو نون زبر نا ولا تحاضون واو زبر وا لام زبر الف واو زبر وا لام زبر ضاد واو زبر وا لام زبر ضاد لظ ولظ ضاد زبر الف مد واو زبر وا لام زبر ضاد لظ ولظ ضاد زبر الف مد لام ضال ولا الضال لام در يلي نون دبنا ولا الضالين حمزہ زبر آتا پیش تو آتو حمزہ زبر حمزہ زبر تا پیش تو اتو حا کھڑا زبر مد جیم حاج اتو حاج جیم پیش واو مد نون جون اتو حاجون نون زیر یعنی اتو حاجونی حا کو جیم کے ساتھ ملائیں گے اور ساتھ غنہ کریں گے اور آگے جیم کو نون کے ساتھ ملائیں گے ساتھ غنہ کریں گے اتحاجونی قاعدہ نمبر 4 ہے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں اس کی مقدار 5 سے 6 الف کے برابر ہے جیسے